السلام علیکم قانون صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مول صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ عید میلاد النبی منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کس حد تک ضروری ہے، یا اسلامی طور طریقے کے اندر رہتے ہوئے کس طرح منایا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ یہ بیان فرما دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بنیادی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوی نبوت فرمایا، 13 سال مکہ میں قیام فرمایا، پھر ہجرت ہو گئی، اور پھر مدینہ میں 10ویں سال آپ کا وصال ہوا۔ اس 22-23 سالہ دور رسالت میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی 12 ربیع الاول کے دن صحابہ کو جمع کیا ہو کہ آج میرا یوم پیدائش ہے تو آج یوں کرو اور وہ کرو اور اس طرح کرو اور اس طرح کرو۔ آپ کی وفات کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ کا دور ہوا، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی بھی اپنی زندگیوں میں اس طرح نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے، یوم ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئیے آج جلوس نکالیں یا فلاں کام کریں اور فلاں کام کریں۔ جب تک صحابہ کا دور رہا، آخری صحابی کی وفات تک بھی ایسا کبھی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی، جو خیر القرون کا زمانہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عالم اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بجائے کسی تیسری عید میلاد النبی کا دن منایا گیا ہو۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن اگر ہم کوئی جلسہ کریں جس میں لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیش گوئیاں، آپ کی سچائی کے دلائل، آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کی سیرت اور اخلاق کی پاکیزہ مثالیں لوگوں کو سنائیں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس موضوع پر جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 13 مارچ سن 2009 کو ایک تفصیلی خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ مولود کے دن جلسہ کرنا، کوئی تقریب منعقد کرنا منع نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدعات نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، اور اس قسم کا پروگرام صرف یہی نہیں کہ سال میں ایک دن ہو، محبوب کی سیرت جب بیان کرنی ہے تو پھر سارا سال ہی مختلف وقتوں میں جلسے ہو سکتے ہیں اور کرنے چاہیے، اور یہی جماعت احمدیہ کا تعامل رہا ہے اور یہی جماعت کرتی ہے۔ اس لیے یہ کسی خاص دن کی مناسبت سے نہیں، لیکن اگر کوئی خاص دن مقرر کر بھی لیا جائے اور اس پہ جلسے کیے جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، بلکہ ہمیشہ سیرت بیان کی جاتی ہے، اگر اس طرح پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہو
تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بدعات شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس دن کی مناسبت سے اگر چھٹی ہے یا دوستوں کے لیے سہولت ہے اور ہم اس دن کوئی اجلاس رکھ لیں جس میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا بیان ہو، تو اس میں کوئی حرج اور ممانعت والی بات بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ کان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دونوں پہلو جو ہیں وہ اس کے بیان کر دیے ہیں کہ اگر اس دن کوئی جلسہ وغیرہ کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بیان کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی ممانعت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک رواج کے طور پر، ایک باقاعدہ جو ہے رسم کے طور پر یہ خلفاء کے دور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس طرح منایا نہیں گیا۔ دونوں باتیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔